السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ای پیڈز کے آنے کے بعد وہ زمانہ گیا کہ آپ کو پرچیز آرڈر ایک سمپل سے ڈرافٹ کی شکل میں حاصل ہوتا تھا۔ اب زمانہ بدل گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پرچیز آرڈر اور ورک آرڈر ایشو کرنے کا طریقہ بھی۔ آج کا جو لیکچر ہے اس میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کو کس طریقے سے پرچیز آرڈر موصول ہوگا۔ بیسیکلی پرچیز آرڈر کے اب 3 طریقے ہیں، اور جو سب سے اہم طریقہ ہے اس میں بڈر کو بھی اب انوالو ہونا پڑتا ہے اپنا پرچیز آرڈر بنوانے کے لیے۔ لیکن ویورز یہ بات سمجھ لیں کہ آپ کو آپ کا پرچیز آرڈر ای پیڈز کے اوپر ہی موصول ہوگا۔ اگر آپ ای پیڈز کے اوپر لاگ ان ہوتے ہیں تو آپ کو پی اے پبلشڈ ڈاکومنٹس کا ایک ٹیب نظر آتا ہے، آپ کو آپ کا ورک آرڈر اسی جگہ پر ملے گا۔ تو ویورز جو سب سے پہلا طریقہ کار ہے پرچیز آرڈر کا، اس کو کہتے ہیں فارمل پرچیز آرڈر، جو کہ ادارہ اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر آپ کو ایشو کرتا ہے، اور اس کے اندر کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کی ڈیٹیل ہوتی ہے، آئٹمز کی کوانٹٹی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کی اماؤنٹ سنگل آئٹم کی اور ٹوٹل کی درج کی جاتی ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے دوسرے طریقہ کار کی۔ ورک آرڈر جو ہوتا ہے وہ آپ کو ایک ڈرافٹ ایگریمنٹ کی شکل میں دیا جاتا ہے، جو ادارے والے اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر پرنٹ کرتے ہیں، اور اس کے اندر آپ کا بی او کیو، پرائسز، ٹوٹل پرائسز، اور اس کے بعد ایک ایگریمنٹ کی شکل میں ٹرمز کنڈیشن کو درج کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر دونوں فریق یعنی کہ آپ اور ادارے والے اپنا سائن اور سٹیمپ کرتے ہیں۔ ویورز اب باری آتی ہے سب سے اہم طریقہ کار کی، جو کہ آج کل بہت زیادہ ان ہے، اور ای پیڈز آنے کے بعد پیپرا نے یہ لاگو کر دیا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ جتنی بھی اماؤنٹ کی آپ کی کوٹیشن ہوتی ہے، آپ کی بڈ ہوتی ہے جو اپروو ہو جاتی ہے، اس کے حوالے سے پروکیورمنٹ ایجنسی والے آپ کو ای میل کرتے ہیں، آپ کو ای پیڈز کے اوپر لیٹر آف انٹینٹ کے ذریعے بتاتے ہیں کہ آپ اتنی اماؤنٹ کا ایک لیگل سٹیمپ پیپر ساتھ لے کے آئیں، جس کے اوپر آپ کی کمپنی کا نام اور جو آنر ہے اس کا نام درج ہو۔ بہت سے ادارے آپ کو سٹیمپ پیپر کی اماؤنٹ بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ 300 کا، 400 کا، 100 روپے کا سٹیمپ پیپر لے کے آئیں، اور بہت سے ادارے آپ کو ایک پرسنٹیج بتاتے ہیں، جیسا کہ پنجاب گورنمنٹ نے 0.025% رکھی ہوئی ہے کہ جتنی بھی ویلیو کا آپ کا پرچیز آرڈر تیار ہوگا اس کے حساب سے آپ 0.025% کا سٹیمپ پیپر بنائیں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہوگا؟ آپ نے جانا ہوگا بینک آف پنجاب میں یا کسی بھی بینک میں جو کہ سٹیمپ پیپر ایشو کرتے ہیں، یا جو سٹیمپ پیپر بیچنے والے ہیں ان کے پاس آپ جائیں گے، ان کو آپ ایک سٹیمپ پیپر ایشو کرنے کا کہیں گے، اور اس سٹیمپ پیپر کی بیک سائڈ کے اوپر آپ نے ان فیور آف ادارے کا نام، اس کے بعد آپ کی اپنی کمپنی کا نام، جو بھی کمپنی کا مالک ہے اس کا نام، اور اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر درج ہوگا۔ یہ سٹیمپ پیپر لینے کے بعد آپ اب اس سٹیمپ پیپر کو پروکیورمنٹ آفس میں ادارے میں جا کر جمع کروا دیں گے۔ ادارے والے سٹیمپ پیپر موصول ہونے کے بعد اس کے اوپر تمام بی او کیو، پرائسز، ٹوٹل پرائسز، ٹرمز، کنڈیشنز، اور جو بھی لیگل بائنڈنگ ہیں وہ تمام درج کرے گا، اس کو پرنٹ کریں گے، اور پرنٹ کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ بلایا جائے گا کہ آپ اس کے اوپر سائن اور سٹیمپ کر دیں۔ آپ کے سائن اور سٹیمپ کرنے کے بعد ادارے کا جو مجاز افسر ہوگا وہ بھی اس کو سائن اور سٹیمپ کرے گا۔ اس طرح ویورز یہ جو ایک پرچیز آرڈر ہوگا یہ آپ کا لیگلی بائنڈنگ کانٹریکٹ ایگریمنٹ بن جائے گا، اور اس کو آپ نے اور ادارے والوں نے فالو کرنا ہوگا۔ آپ اس بات کی گارنٹی دیں گے کہ ہم نے یہ لیگل بائنڈنگ سائن سٹیمپ کر دیا ہے، اب ہم اسی کے مطابق اس پرچیز آرڈر کو، اس ورک آرڈر کو پورا کریں گے۔ تو ویورز یہ 3 طریقے ہیں جو کہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں آج کل، لیکن اس سب میں سے جو تھرڈ والا طریقہ کار ہے وہ زیادہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے، کیونکہ اب
پیپرا نے یہ لاگو کر دیا ہے کہ آپ نے ہمیشہ کانٹریکٹ ایگریمنٹ ہی کرنا ہے جو کہ اسٹیمپ پیپر کے اوپر ہوگا، اور یہ تمام چیزیں اسٹیمپ پیپر کے اوپر سائن اور اسٹیمپ ہونے کے بعد آپ کو آپ کے ای پیڈس آرڈر کے اوپر بھی موصول ہوگا۔ تو یہ تھا ویورس طریقہ کار کہ آپ نے پرچیز آرڈر کیسے موصول کرنا ہے اور کیسے اس کو بنوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اورو لائف کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ تمام انفارمیشن ملتی رہے کانٹریکٹر بننے کی۔